اس پر عمل کرنے کی بھی اور توجہ کے ساتھ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بیٹا آج میرا موضوع ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان کیسے گھاٹے میں ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری کتاب اطہر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے ذرے کا حساب بھی ہونے والا ہے۔ قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ احباب عزیز محسن، اساتذہ و طلباء کرام، اگر انسان گھاٹے میں ہے، قرآن پاک فرما رہا ہے، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کن کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے؟ ہمارے سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے اونچی ہستی کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے زندگی مبارکہ کو ہمیں اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اب دیکھیے گا، اللہ فرما رہا ہے جو بندہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جو احکامات رسالت باب سے ہٹ جاتا ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ اور جو بندہ اپنے خدا کو راضی کرتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وانتم لا تعلمون۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے پیارے اساتذہ و طلباء و طلبات، اللہ فرما رہا ہے میرے بندے وہ ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے۔ جب اسی پر قائم رہے تو اللہ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی دنیا میں غم ہے اور نہ انہیں کوئی آخرت میں غم ہے۔ تو احباب محسن ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کے راستے پر ہم سب نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم سب بچوں نے بھی، اساتذہ نے بھی، پرنسپل صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ذرا آواز سے بولیے، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ جب ہم نے کہہ دیا ثم استقاموا، پھر ہمیں چاہیے کہ اسی پر قائم رہیں۔ اسی پر قائم رہیں۔ اسی پر قائم رہنا ہی تو مشکل ہے۔ اب اسی پر قائم رہنے والے جس ہستی کا نام اگر میں آپ کی گوش گزار کروں تو ان میں سے اسی پر قائم رہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے ابو جہل و ابو لہب کی مصیبتوں کا سامنا کرنے والے تیرے اور میرے پیارے نبی ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم ہوئے۔ جب قائم ہوئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، تیرا چلنا بھی اعلیٰ، تیرا بیٹھنا بھی اعلیٰ، تیرا سونا بھی اعلیٰ، تیرا بات کرنا بھی اعلیٰ، تیرا صورت زندگی میں چلنا بھی اعلیٰ۔ اور میں اسی طرح فرمایا اگر آپ کے نقش قدم پر، آقا کریم کے نقش قدم پر چلے ہیں تو ابو بکر کو اللہ نے فرمایا اب تو صدیق ہے، ابو بکر نہیں۔ پھر جو نقش قدم پہ چلا، رسالت امام کے نقش قدم پہ چلا، انہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ پھر اگر غنی کا لقب پانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی کو فرمایا اے پیارے عثمان، تو نے دنیا پہ رہتے ہوئے
3 مرتبہ مجھ سے جنت خرید لی ہے۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان میں سے یہ جو ماہ رجب المرجب ہے، 4 تاریخ ہے، خدا کی عزت کی قسم ان میں سے اس رجب المرجب کی 13 تاریخ کو آنے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں حضرت علی جن مرتضیٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی فرما دیا، اے لوگوں اگر تم نے کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو آؤ میری زندگی کا مطالعہ کرو۔ حضرت سیدنا علی جن مرتضیٰ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کا وصال مبارک مسجد میں ہوا، آپ کو شہید کیا گیا۔ تو پیارے بھائیوں، پیدا ہونے سے لے کر وصال تک انہوں نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کو ایک مانا۔ اب ان کا بیٹا ہے سید الساجدین ہے، حسن المجتبیٰ ہے، میری آقا کا ہم شکل پیغمبر ہے، ان کی بھی ولادت میرے آقا کے نقش قدم پر، پھر ان کی پوری زندگی میرے آقا کے نقش قدم پر، پھر ان کو مسلمانوں نے ہی زہر دے دیا اور مسلمانوں نے ہی زہر دے کر شہید کر دیا، مسلمانوں نے ہی ان کے جنازے پر تیر چلوائے۔ احباب عظیم و حسن، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سب بولیے آواز سے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اس کا چھوٹا بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید کربلا نے بھی کربلا کے میدان میں بتا دیا، اے دنیا والوں سب نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں میرا رب اللہ ہے۔ اور دیکھیے گا بچے قربان کرنے پڑے تو قربان کر دیے۔ عورتوں کی آج کی عورت کی عزت سلامت رکھنے کے لیے اپنی عورتوں کو میدان کربلا میں پیش کیا۔ آج کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے خدا کی عزت کی قسم ڈی ایم اسکول میں آنے والوں، آج کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، قرآن و حدیث بتانے کے لیے، دین دنیا کی تعلیم دینے کے لیے کربلا کے شہنشاہ نے فرمایا اگر میرے بچے جاتے ہیں تو جائے، میرے پیارے محمد عربی کی امت کے بچے قرآن و حدیث و دنیا کی تعلیم میں راستہ ہوتے رہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، عزیز طلباء کرام، انہوں نے اپنے بچے قربان کیے، انہوں نے اپنی عورتوں کو میدان کربلا میں لا کر بتا دیا تم کہتے ہو ہمارا رب اللہ ہے، میں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جوان اونو محمد گئے، فرمایا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ علی اکبر جیسا حسین شہزادہ اس دنیا سے گیا اور میرے آقا امام حسین نے فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ اونو محمد کی قربانی دی، فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ غازی عباس وفاؤں کے تاجدار کی قربانی پیش کی، پھر فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ تو موقع آ گیا، مختصر کرتا ہوں، اپنی باری جان کی آ گئی، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرتے ہوئے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی یا اللہ میں نے بچے قربان کیے، میں نے مال و زر قربان کیا، میں نے اپنی عزتوں کو میدان کربلا میں لایا صرف تیری نماز بچانے کے لیے، تیرا قرآن بچانے کے لیے، شریعت محمدیہ بچانے کے لیے۔ ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کا حیا اور اپنے پیارے باپ علی جن مرتضیٰ کی شجاعت بچانے کے لیے آج میں اپنے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں نے اپنے بچے قربان کیے، میں نے اپنی مستورات کو میدان میں لایا، میں اپنے عزیز و مقارب کو میدان میں لایا اور تیری رضا کے لیے یا اللہ پھر بھی تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے ہیں
اور سر سجدے میں رکھ کے یہ فرما دیا، سجدے ساری دنیا نے کیے لیکن اے حسین علیہ السلام تیرے سجدے پہ نبیوں کو بھی فخر ہے، رسولوں کو بھی فخر ہے۔ سر سجدے میں رکھا، دین اسلام کو بچایا۔ ڈی ایم اسکول میں عزیز طلبہ و طلباء، اساتذہ کرام، یہ ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک منبع ہدایت ہے۔ آج دنیا میں دنیا داری کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کروانے والے ماں باپ سے گزارش ہے، ایسے اسکول کا انتخاب کرو جس میں اللہ اور اس کے رسول اور آل بیت اور صحابہ کی محبت سکھائی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے پیارے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے، ایک گزارش کروں گا، آمد سیدنا علی جن مرتضی، آمد سیدنا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب ہے، تو سب کے لیے ایک میں میسیج دوں گا۔ جیسے ہم علامہ اقبال کی آمد کا دن مناتے ہیں، قائد اعظم کی آمد کا دن مناتے ہیں، تو حضرت سیدنا علی جن مرتضی کی محبت میں 13 رجب المرجب کو آپ سرکار دنیا پہ تشریف لائے، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، وہ کعبہ جس کو دیکھنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کعبہ جس کی طرف نبیوں نے بھی اپنا چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کی، رسولوں نے بھی اپنا چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کی، پیغمبروں نے بھی جس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کی، صحابہ کرام نے جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی، تابعین نے جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی، جس کی طرف آج ہم بھی منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس پیارے علی جن مرتضی کی عظمت پر ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، بولے تو ناطق قرآن علی ہے۔ قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔